السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 1 ستمبر کی کال لے کر. اچھا جناب, ریپ اپ میں چارٹ دیکھیے آپ. آغاز کے ساتھ ہی مارکیٹ نے 46,300 کے نیچے ٹریڈ کیا ہے, تو اس کے بعد ہمارے پاس کوئی چوائسیز اتنی تھی نہیں, اور مارکیٹ مسلسل گرتی رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے سیشنز میں بھی مارکیٹ گری ہے اور ہمیں کوئی پینک سیلنگ نہیں ملی تھی. آج ہمیں تھوڑی سی پینک نظر آئی, مگر کوئی خاص نہیں. تو خیر بہرحال, اب دائیں جانب میں نے آپ کو گرین اس کے اندر ریلی دکھائی ہے, جو ریلی گئی ہے اوپر تک 49,404 تک, اور اس کے بعد پھر اس نے وہ بلیک ریکٹینگل جو ہے اس میں وہ رینج باؤنڈ اور کنسولیڈیشن نظر آ رہی ہے, اور اس کے بعد پھر ہم اس کو ریڈ کلر کے ریکٹینگل میں ہم دکھا رہے ہیں کہ کریکشن کتنی ہوئی ہے. تو اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو جو بلیک باکس ہے اس کو میں نے کہا تھا کہ یہ فرسٹ کریکٹیو ویو ہے, اور اگر یہ ٹوٹ جائے گی تو پھر سیکنڈ کریکٹیو ویو آئے گی. تو آج سیکنڈ کریکٹیو ویو میرے حساب سے کمپلیٹ ہو گئی, کیونکہ انڈیکس تقریباً 50% اگر آپ دیکھیں, آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا کہ 50% جو ریلی بنائی تھی اس کو کریکٹ کر لیا ہے. تو اچھی خاصی کریکشن ہو گئی ہے. تو میرے خیال میں اب مارکیٹ کو اگر پریشر لیتی ہے تو پھر پریشانیاں شروع ہو سکتی ہیں مارکیٹ میں, اور مارکیٹ اگر دوبارہ جو کریکشن ابھی لے چکی ہے اس کے بعد ریکور کر لیتی ہے تو مارکیٹ میں بہتری کی امید رکھی جا سکتی ہے. آپ کے سامنے اس وقت جو سیکٹر اوور ویو آ رہا ہے, جس میں سیکٹرز اور کمپنیز ساری نظر آ رہی ہیں, تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ اوور آل سچویشن جو ہے کافی خراب رہی. خاص طور پہ بینکوں کے حالات بہت خراب نظر آئے. سب میں زیادہ بینکنگ سیکٹر میں پرابلم نظر آئی. اس کے بعد سیمنٹ, پھر آئل اینڈ گیس, فرٹیلائزر, سیکٹر وائز اگر دیکھیں تو اس طرح حالات رہے. میں ایک بات سمجھتا ہوں کہ جس طرح میں نے اپنی کسی پچھلی ویڈیوز میں کہا بھی ہوگا کہ کمرشل بینکنگ کے بارے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہم اس کی ریلی لے چکے ہیں اور اس سے نکل چکے ہیں. تو اب ہم کمرشل بینکنگ کی بائنگ میں جائیں گے, کیونکہ سپٹمبر شروع ہو گیا ہے, تو ہمیں اکتوبر تک اس کی بائنگ مل جائے گی. پیشنس کے ساتھ بائنگ کرنی ہے, ضروری نہیں ہے کل کرنی ہے, ہو سکتا ہے 15 دن, مہینہ آپ بائنگ نہ کریں. تو جب اس کی بائنگ کے بارے میں کہا جائے گا اسی وقت بائنگ بنتی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. کمرشل بینکنگ از اسٹل سیکیور. اور اگر آنے والے دنوں میں دیکھیں تو دوسرا اگر کوئی اچھا جو ہمیں نظر آتا ہے سیکٹر, وہ آئل اینڈ گیس ہی ہوگا. ایونچولی آئل اینڈ گیس ہوگا, اور اس کے علاوہ آئل اینڈ گیس کے علاوہ جو ہے جو اکانومی کی صورتحال ہے اس میں کچھ امیدیں آئی ٹی سے اور مکس سیکٹر مسلینیس اسٹاک سے لگائی جا سکتی ہیں. آئی ٹی بھی کچھ پرفارم کر سکتا ہے. اس کے علاوہ فرٹیلائزر میں کسی حد تک پاسبلٹی دیکھی جا سکتی ہے. یہ تو ایک آنے والے دنوں کی باتیں ہیں. آج کا جو آپ آج بھی دیکھ رہے ہوں گے, سارے بارز آپ کو زیادہ تر لال نظر آ رہے ہوں گے. صرف کچھ اسٹاکس ایسے ہیں جنہوں نے چھوٹا موٹا پرفارم کیا اور فائٹ کی آج. اور آگے اب یہ آج کینڈل اسٹک کورس جو ہے وہ سیٹرڈے سنڈے کے لیے اسکیجول ہو گیا ہے, اور پریپریشن بھی آپ کی میرے خیال میں کمپلیٹ ہو گئی ہے. اور اگر نہیں ہوئی ہے تو آپ کے پاس کل کا ایک دن اور ہے. اگر آپ اس کو جوائن کر رہے ہیں تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. سیٹرڈے سنڈے کو اس کی کلاسز شروع ہو جائیں گی. تو اگر آپ اس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو فون نمبر موجود ہے 0345619043 یا 0345276860. آگے چلتے ہیں. پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹڈ ہے اور لیول سارے تبدیل ہو گئے ہیں. یقیناً مارکیٹ آج اتنا گری ہے. اگر آپ اوور آل سچویشن کو دیکھیں مارکیٹ کی, تو مارکیٹ مطلب صرف آج کی جو موو ہے وہ تقریباً 1900 پوائنٹ کی تھی. اگر ہائی سے لو کا فاصلہ دیکھیں تو 1900 پوائنٹ کی آج کی موو تھی. اور میرے خیال میں دوران سیشن ہم نے ایک جگہ اس کو 1700 پوائنٹ نیچے بھی دیکھا. تو مارکیٹ میں ٹھیک ٹھاک پریشر رہا آج.
میں آج کے سیشن کو پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ، میں آج کے سیشن کو پھر یہ کہوں گا کہ بیئرس کے لیے بڑا ایکسائٹنگ سیشن تھا. کل پرسوں بھی یہ بات ہو چکی تھی اور میں بار بار آپ کو بتا رہا تھا یہ بات کہ ایکسائٹمنٹ تو ہے بیئرز میں اور بیئرز پرفارم کریں گے، اور انہوں نے کر کے دکھا دیا. اور جو آپ کو ایک پاسبل ٹارگٹ بتایا تھا 45,700، اس کے بعد اگلا ٹارگٹ 1100 پوائنٹ کا تھا، تو وہ دونوں ٹارگٹ اچیو ہو گئے. یعنی کہ اس ہفتے کا بھی اچیو ہو گیا جو 45,765 کا تھا، اور اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ اس کے نیچے اگر مارکیٹ ٹریڈ کرتی ہے تو 1100 پوائنٹ مارکیٹ اور نیچے جائے گی. تو 1100 کے بجائے آج ہم 1300 نیچے چلے گئے میرے خیال میں وہاں سے. تو اوور آل اگر ہم دیکھیں تو 2,992 پوائنٹ ہم نے پچھلے میرے خیال میں 4-5 سیشن میں لاس کیے ہیں، کیونکہ 5 مندی کے مسلسل سیشن ہم نے دیکھے ہیں 24 اگست سے آج تک. اور اگر ہم ٹوٹل ریلی کی بات کریں کہ جو ریلی بنی تھی 9,500 کی، اس میں سے کتنے پوائنٹ لاس کیے ہیں، تو ہم نے 4,944. یہ جو سلائیڈ ہے وہ اگر اس کی ہائی کو دیکھیں 49,404 اور آج کے لو کو، تو تقریباً 4,944 پوائنٹ بنتے ہیں. تو اس میں جو اچھی بات مجھے نظر آئی کہ ہم نے اس میں پینک نہیں دیکھی. ہاں تھوڑی بہت پینک آج تھی، مگر وہ اتنی پریشانی اس لیے نہیں تھی کہ وہ کور ہو گئی فریش بائنگ سے. تو آنے والے سیشن کے لیے میں آپٹیمسٹک ہوں کہ مارکیٹ آنے والے سیشن میں کچھ ریکوری لے گی، اور اس ریکوری کی جو حد مجھے نظر آ رہی ہے وہ 45,600 تک ہے، 604 640. اور کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوتا ہے، انسان مکمل خدا کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو مجھے چارٹ پہ جو سمجھ آتا ہے وہ 45,600 کی لمٹ نظر آتی ہے، مگر اگر بلز میں کنسسٹنسی اور مومنٹم نظر آیا تو اس سے اوپر بھی کوشش کر سکتے ہیں. اور یہ سب اس وقت ہوگا اگر انڈیکس کل 45,072 کو آنر کرے، اس کے اوپر اس کے نیچے نہ ٹریڈ کرے. تو سمجھ لیجئے یہ کہ پیوٹ پوائنٹ لیول بن جاتا ہے کہ مارکیٹ کو کل اس کے اوپر رہنا ہی رہنا ہے، اگر چلنا ہے اوپر کی جانب ریکور کرنا ہے. اور اگر اس کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو پھر مارکیٹ میں نہ صرف والیوم کم ہوں گے، ڈپریشن بھی ہوگا. اگر آپ نے آج کا ہائی دیکھا ہو، آج کا لو دیکھا ہو 44,459 460، اور کلوزنگ آ رہی ہے 45,000 کی، ٹھیک ہے، تو تقریباً مارکیٹ 540 پوائنٹ کی ریکوری کے ساتھ بند ہوئی ہے، 540 پوائنٹ کی ریکوری کے ساتھ. تو اگر مارکیٹ 45,600 تک بھی چلی جاتی ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ تقریباً مارکیٹ جو ہے 1100 پوائنٹ ریکور کر لیتی ہے اپنے لو سے. تو یہ اوور آل مومنٹم جو مجھے نظر آیا ہے وہ 45,604 640 کا ہے. اور ایون 45,804 کا جو لیول ہے وہاں تک بھی جانے کی کوشش کر سکتی ہے، مگر اس کے بیچ میں مجھے اگر ایسی کوئی موو بن بھی جاتی ہے تو اس کے بیچ میں ایگزاسٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی، تو وہ بہترین جگہ ہوگی. اگر آپ کو اس ایریا میں ایگزاسشن ملی، کنفرم ہوئی، تو مال بیچیں، نکلیں، پھر بائی کریں. اور جس طرح میں نے کہا اگر 45,072 کے اوپر ہی نہیں ٹریڈ کرتی تو پھر تو مسئلہ ہے، پھر مارکیٹ نہ صرف یہ کہ ڈپریس رہے گی اور والیوم کم کرے گی اور لیک لسٹر ہو جائے گی. 44,700 کے نیچے مارکیٹ میں دوبارہ پریشر یا بیئرز میں مومنٹم بن سکتا ہے. تو لہذا مطلب کیا ہوا اس بات کا کہ پہلے تو 45,072 کے نیچے نہ ہی ٹریڈ کرے اگر پریشر سے دور رہنا ہے یا ایگزاسشن سے، اور 44,700 کے نیچے تو ایگریشن دیکھا جا رہا ہے. جس طرح میں سپٹمبر پورٹ فولیو دے چکا تھا آپ کو، تو مجھے بڑی حد تک امید ہے کہ آپ لوگوں نے ٹارگٹ کر کے بائنگ شروع کی ہوئی ہے. تو آپ لوگوں نے جو کچھ بھی بائی کیا ہے، جو بھی اسٹاکس آپ کو دیے گئے تھے، آج ان اسٹاکس کی زبردست بائنگ آپ کو ملی ہوگی، ٹارگیٹڈ بائنگ، کیونکہ بہت سے اسٹاکس میں لاگ بھی لگے.
اگر وہ بائنگ ہو گئی ہے آپ کی جتنی بھی ہوئی ہے اس کا ایوریج بھی اچھا ہے, اب آپ اس ایکیومولیٹڈ اسٹاکس کا 30% سے 50% تک اس ریکوری فیز میں بیچ سکتے ہیں. اور سپٹمبر پورٹ فولیو میں کلوز نہیں کر رہا, نہ ہی اس کو بات کر رہا ہوں. اصل میں کئی دفعہ ہم اپنے لیکوڈیٹی کو یوٹیلائز ایسے کرتے ہیں, بجائے اس کے کہ میں انٹرا ڈے کے لیے الگ مال خریدوں, پورٹ فولیو کے لیے الگ مال خریدوں. ہم نے پورٹ فولیو کی بائنگ کی ہے, آج ہمیں اچھی بائی مل گئی ہے, ٹھیک ہے, اگر کل اوپر جائے گا اور ہمیں ایگزاسشن نظر آئے گا ہم بیچ دیں گے. اگر ہم بیچ دیتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے, اگر آپ کو کوئی چیز 50 روپے کی چیز اگر آپ کو 49 روپے میں واپس مل جاتی ہے تو اٹس ناٹ بیڈ, آپ کا 1 روپے کا انٹر ڈے ٹریڈ بھی بن جائے گا اور پورٹ فولیو کا مال پورٹ فولیو میں ہی رہے گا. تو بہرحال میرا مشورہ یہ ہے کہ جو اسپلٹ ایکیومولیشن ہوئی ہے اس کا 30 سے 50% بیچا جا سکتا ہے, اس پلاننگ کے ساتھ کہ ہم دوبارہ بائی کریں گے. کیونکہ جس ہائپر موو کا میں تذکرہ کر رہا ہوں, جس ریکوری کی میں بات کر رہا ہوں, اس میں چھوٹی موٹی ایڈجسٹمنٹ ہوگی, دوبارہ ایگزاسشن آئے گی, ٹھیک ہے جی. تو اچھا, اس میں بیچنے کے لیے آپ اسپلٹ سیلنگ اسٹریٹجی بھی یوز کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک جگہ پہ پورا مال نہیں نکلے گا, اور اگر کہیں کوئی غلطی ہو جاتی ہے کنسسٹنسی آف بلز کو سمجھنے میں تو ایٹ لیسٹ آپ کا بہت تھوڑا سا پورشن بکا ہوگا پروفٹ میں, اور باقی آپ کے ہاتھ میں ہوگا. تو مارکیٹ کے حالات, ٹرینڈ کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اسٹریٹجیز کو چینج کرتے رہنا چاہیے. یہ بات میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہم بلز کی پاور کنسسٹنسی کو دیکھ کے مال ڈالیں گے, ورنہ ہم مال نہیں ڈالیں گے, کیونکہ ہم نے یہ مال جمع کیا ہے. یہ ہم نے مال کوئی 48,000 روپے نہیں خریدا ہے, 48-49,000 روپے تو ہم نے ایکسٹ لی تھی. ایکیومولیٹ تو اب ہم کر رہے ہیں, جون اور جون ایکسٹینشن پورٹ فولیو سے ہم ایکسٹ لے چکے. یہ ساری بات ہو رہی ہے سپٹمبر پورٹ فولیو کی. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں تو بیچ لیجیے گا, نہیں تو مت بیچیے گا, پھر ایکیومولیٹ کیجیے گا. تو بہرحال یہ پوزیشن ہے. کل مارکیٹ مجھے اوپر اٹھتی ہوئی لگتی ہے, اس کے لیے ٹریگرز اور لیولز بتا دیے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ ان کو سمجھتے ہوئے ٹریڈ کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت صحت دے, تندرستی دے, کامیابی دے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.